السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل۔ ہم نے کتاب التوحید میں سابقہ درس میں باب نمبر 6 لیا تھا، اور آج اس کے بعد باب نمبر 7 انشاءاللہ لیتے ہیں۔ باب نمبر 6 میں بھی ہم نے رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے پہننا، دھاگے تعویذ وغیرہ پہننے کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کا باب بھی اس باب کے قریب قریب ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، کہ وہاں پر چھلے دھاگے اس طرح کی چیزوں کا ذکر تھا، اور آج دم کا اور دم کے ساتھ تعویذات کا، اور تعویذات میں سبھی اس طرح کی چیزیں شامل ہیں جن کا صاحب کا باب میں ذکر آیا ہے۔ تو آج 2 چیزوں کا ذکر ہے، دم اور تعویذات کا بیان۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مؤلف نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ بیان۔ اور ہم نے مؤلف کا منہج بیان کیا تھا کہ بعض اوقات اگر کسی چیز کا حکم 2 ٹوک یا واضح نہ ہو، یا اس میں حکم میں کوئی تفصیلات ہوں، تو پھر مؤلف کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یعنی کسی کو اس پر حکم جاری کیے بغیر ہی اس باب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ آگے پڑھنے والے کو سمجھ آئے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ اور واقعی اس میں 2 چیزوں کا بیان ہے، ایک دم کا اور تعویذات کا۔ اور دم کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ دم میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو جائز بھی ہیں اور کچھ ناجائز بھی ہیں۔ جہاں تک تعویذات کا تعلق ہے تو تعویذات سبھی کے سبھی ناجائز ہیں، جس کی ہم تفصیل بیان کریں گے آج انشاءاللہ العزیز۔ تو دم کے حوالے سے اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، جائز، بلکہ 3 قسمیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے، اور ایک جو ہے جس میں اختلاف ہے۔ ناجائز کون سا ہے؟ جو شرکیہ دم ہے، کہ جس میں غیر اللہ سے مدد لینا، شیطانی قسم کے ناموں کا استعمال کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کلمات از خود جو ہے جس سے دم کر رہے ہیں، جس چیز سے دم کیا جا رہا ہے، وہ خود ہی انسان کو فائدہ دیتی ہے، وہی خود ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی شک نہیں کہ شرک کے معاملات ہیں، یا شرک کے دم ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے دم ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی ہے۔ اور تعویذات کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، تعویذات میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ جسے کسی بھی مختلف طرح کے جو عقائد ہیں کہ اس سے خیر حاصل کرنے کے لیے یا اس کے ذریعے سے نقصان سے بچنے کے لیے اس کو باندھا جاتا ہو، لٹکایا جاتا ہو، چاہے وہ کوئی دھاگا ہو، کوئی منکا ہو، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو، کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہو، وہ کوئی کسی کاغذ پر جو ہے کچھ لائنیں لکیریں لگائی گئی ہیں، نمبر لکھے گئے ہوں، اور کوئی فرشتوں کے، جنوں شیطانوں کے نام لکھے گئے ہوں۔ بعض اوقات یہ تعویذات جو ہیں وہ جانوروں کے سر ہوتے ہیں، جیسے ریچھ کا یا ہرن کا سر ہے، اور سیاہ کپڑے ہوتے ہیں، آنکھ کی شکل کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ کبھی گلے میں ڈالے جاتے ہیں، کبھی گلے میں لٹکائے جاتے ہیں، کبھی باندھے جاتے ہیں بازو وغیرہ کے ساتھ، یعنی مختلف اس کی کیفیتیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں اور مختلف اس کی کیفیتیں ہیں۔ ان سبھی کو تعویذات کا نام دیتے ہیں۔ اور تعویذ کا لفظ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعویذ کا لفظ کس سے ہے؟ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو اعوذ جو ہے کیا ہے؟ کہ میں پناہ لیتا ہوں۔ تعویذ کے معنی پناہ لینا۔ تعویذ کا لفظی معنی کیا ہے؟
پناہ لینے کے لیے کوئی جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کبھی کوئی لکھی، کوئی چمڑے کی شکل میں، کوئی اس طرح کی یعنی کہ دیکھی یا ٹچ کی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی پڑھی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان سبھی کو تعویذات کا نام دیتے ہیں۔ تو تعویذ کا لفظ جو ہے بڑا عام لفظ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ یعوذ الحسن والحسین، کہ آپ حسن حسین آپ کے جو نواسے تھے دونوں کو آپ جو ہے وہ یہ دعا پڑھ کے ان کو پناہ میں لیتے تھے، اللہ کے پناہ میں دیتے تھے، یعوذ پناہ میں دیتے تھے۔ اچھا، یعوذ کا لفظ بعض گمراہ کن یا بعض جاہلوں نے کیا اس کو لیا کہ یعوذ کا معنی تعویذ بناتے تھے۔ تو یہ ہے لا علمی کا نتیجہ، جہالتوں کا نتیجہ، اور بعض اوقات جہالتیں نہیں بلکہ جہالتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گمراہ کن جو فکر سوچے ہوتی ہیں ان کا عقیدہ کہ پہلے سے تعویذ کا کام شروع کیا ہوا، کاروبار چل رہا ہے، تو پھر اس کو کوئی دلیل چاہیے۔ تو دلیل کیا لی ہے؟ یعوذ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ بناتے تھے، حالانکہ تعویذ نہیں، یہاں پر دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے ان کو دم کرتے تھے۔ تو ہم تعویذ کے لفظ سے بیان کر رہے تھے کہ تعویذ کا لفظ جو ہے اس کا لفظی معنی کہ پناہ لینا، پناہ میں آنا یا پناہ پکڑنا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی دعا بھی ہو سکتی ہے اور جائز بھی ہو سکتی ہے شرعی طور پر، جس طرح کہ ہم نے یہ دعا آپ کو بتائی ہے۔ قرآن کریم کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ جس کو پڑھنے کا حکم، بلکہ اور بعض اوقات کچھ شرکی الفاظ ہو سکتے ہیں، بعض اوقات تعویذ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کوئی یعنی کہ دھاگا، منکا، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ ان سبھی چیزوں کو تعویذوں کا نام دیتے ہیں۔ عربی کے اندر سبھی ہی تعویذ کے لفظ سے استعمال ہوتی ہے، تعویذ عوذ یعوذ ہے، تو ہمارے ہاں اسی کو لفظ تعویذ کا دیا جاتا ہے کہ لیکن تعویذ کا لفظ ہمارے ہاں جو ہے نا اس کی اصطلاحی طور پر وہ ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عام طور پر باندھی لٹکائی جاتی ہوں۔ ہاں جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو اس کو کہتے ہیں دم کرنا، اس کو تعویذ کا نام نہیں دیتے۔ تو خیر اس بات میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک دم کا اور دوسرا تعویذات کا۔ تعویذات سے مراد یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے پناہ لی جاتی ہے اور جن کو لٹکایا باندھا جاتا ہو یا اور کوئی چیز کی جاتی ہو، تو یہ تعویذات ہیں۔ اب یہ تعویذات جو ہیں جس ہم پڑھیں گے کہ اگر جو باندھے جانے والے، لٹکائے جانے والے کسی طرح کے تعویذات سبھی کے سبھی جو ہیں وہ حرام اور ناجائز ہیں، اور نہ کہ صرف وہ حرام اور ناجائز ہیں بلکہ بعض اوقات اگر کوئی آدمی تعویذ کی نیت سے نہیں بلکہ اس طرح کی چیز باندھتا لٹکاتا ہے زیب و زینت کے لیے، تو تب بھی علماء آتے ہیں کہ اس کو وہ بھی باندھنا، وہ بھی لٹکانا جائز نہیں ہے جو زیب و زینت کے لیے ہو لیکن تعویذ کی شکل میں ہو۔ کس لیے؟ کیونکہ تعویذ کی شکل میں جو چیز لٹکائیں گے، باندھیں گے، چاہے وہ زیب و زینت کے لیے بھی کیوں نہ ہو، اس میں کیا ہے؟ مشرکین کی، شرک کرنے والوں کی مشابہت ہو رہی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قوم کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس لحاظ سے حتیٰ کہ بعض اوقات ہم پڑھیں گے جس طرح بھی کہ جانور کے گلے میں جو ہے وہ وتر ڈالنا، قلادہ ڈالنا، تو یہ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے جو مشرکانہ ہے، جو حرام اور ناجائز ہے، لیکن بعض اوقات اگر کسی کے گلے میں اس طرح کی چیز ڈالی جائے زیب و زینت کے لیے، لیکن دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ اسی قلادے میں سے ہے جو جاہلان، جو مشرک لوگ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو خیر اس باب میں اس چیز کا بیان ہے۔ اس میں سب سے پہلے حدیث پیش کرتے ہیں، عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ابو بشیر انصاری ان کی کنیت ابو بشیر، انصاری ان کا نسبت ہے انصار کی طرف، مدینہ کے لوگوں کی طرف، اور ان کا نام قیس بن سعد ہے، اور یہ صحابی ہیں کہ جو 60 ہجری کے بعد فوت ہوتے ہیں،
جبکہ ان کی عمر اس وقت 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ تو فرماتے ہیں جب بشیر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، کہ یہ صحابی ابو بشیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ فارسل رسولا، تو آپ نے ایک آدمی بھیجا۔ اس سفر کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا، اور دوسری روایات میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کا نام آتا ہے کہ آدمی جس کو بھیجا وہ کون تھے؟ وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ زید ابن حارثہ کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ وہ کسی بھی اونٹ کے گلے میں کوئی قلادہ نہ چھوڑیں کہ جو تانت کا ہو۔ قلادۃ وتر، وتر کیا ہوتا ہے؟ وتر جو ہے یہ چمڑے کی تانت ہوتی ہے جس کو کمان کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اور کمان وہ آلہ تھا صاحب کا زمانوں کا، جس میں ایک طرف جو ہے گولائی میں لکڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف تانت باندھ کے اس کو ٹائٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کمان کس کام آتی ہے؟ یہ کمان آتی ہے تیر چلانے کے لیے کام آتی ہے۔ تو کیا کرتے تھے؟ وہ لکڑی کی جو طرف ہوتی تھی اس کو، یعنی کہ تیر چلانے والا آگے رکھتا تھا لکڑی ایسے پکڑ کر، اور تانت کو اپنی طرف رکھتا اور تیر کو اس تانت کے اوپر رکھ کر پھر کھینچتا۔ اب تانت چونکہ چمڑے کی ہوتی، اب اس کو جب چھوڑا جاتا تو تانت جو ہے پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتی، تو جس کا فائدہ کیا ہوتا کہ وہ تیر جو ہے وہ تیزی سے نکلتا اور دور تک جا کر گرتا، دور تک گرتا، اور جس چیز پر تیر مارا جاتا اس چیز میں جا کے گھستا اور اس کو زخمی کرتا یا اس کا نقصان کرتا۔ تو یہ تیر اور کمان لکڑی کی ہوتی ہے، اس کے ایک طرف جو ہے وہ تانت ہوتی چمڑے کی، اور اس پر تیر کو رکھ کر ایسے کھینچ کر اس کو چلایا جاتا ہے۔ تو یہ چمڑے کی تانت جو ہے یہ جب پرانی ہو جاتی، ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی، یا پر خطرہ ہوتا کہ اب پرانی ہو چکی ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس کو کھینچا جاتا بار بار، تو پھر لوگ کیا کرتے؟ اس تانت کو کمان سے اتار کر کیا کرتے؟ پھینکتے نہیں تھے بلکہ کسی جانور کے گلے میں ڈال دیتے۔ کس لیے؟ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ تانت چونکہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئی ہے تیر چلانے کے لیے، تو اب جس کے گلے میں ڈلے گی اس کی بھی حفاظت کرے گی۔ جس طرح کے ہتھیار جو ہے کوئی بھی ہو، اس سے آدمی اپنا آپ بچاؤ کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، تو ایسے ہی اس تانت کے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا جاہلوں کا، مشرکوں کا، کہ کسی کے گلے میں جب ڈلے گی تو اس کی حفاظت ہوگی، یہ تانت اس کی حفاظت کرے گی۔ اور یہ کوئی شک نہیں کہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اگر تو یہ عقیدہ رکھتے کہ تانت خود ہی اس کی حفاظت کرتی ہے تو کھلا بڑا شرک ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اور اگر اس کو سبب بنا دیا کہ یہ تانت جو ہے سبب ہے کسی کی حفاظت کرنے کی، اس کو نقصان سے بچانے کی، تب بھی ایسا سبب ہے جو غیر شرعی ہے، نہ وہ حصی سبب ہے۔ اس تانت کے ذریعے سے کیا کوئی نقصانات آدمی بچتا ہے؟ ایسی کوئی ریسرچ تحقیق نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن و حدیث کی روح سے اس طرح کے تانت جو ہے اس سے نقصان سے بچنے کا کوئی بیان ہے، بلکہ قرآن حدیث سے اس کے برخلاف ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ اسباب دو طرح کے ہیں، ایک حصی اسباب ہوتے ہیں، ایک شرعی اسباب ہوتے ہیں۔ حصی اسباب جس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ آگ جو ہے اس کا کام جلانا ہے، اس کا کام ہیٹ دینا ہے، گرمی دینا ہے، چیز کو پکانا ہے، حصی سبب ہے۔ دوسرا شرعی سبب ہے، جس طرح کہ زمزم اگرچہ پانی ہی ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ زمزم جو ہے وہ پینے والے کے لیے شفا ہے، اگرچہ وہ پانی ہی ہے عام پانی کی طرح، لیکن جب شرعی دلیل ہمارے پاس آ گئی اس کے شفا ہونے کی تو بھی شفا کا سبب بن گیا۔ تو یہ دو طرح کے اسباب ہے، حصی اسباب اور شرعی اسباب۔ اس کے سوا کو تیسرا سبب اختیار کرنا یہی چیز ہے جو ناجائز ہے۔ تو یہاں پر اس تانت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے نہ تو حصی سبب ہے، نہ تو لیبارٹری کی کوئی ریسرچ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ تانت جو ہے کسی نقصان سے بچاتی ہے، اور نہ ہی شرعی سبب ہے، بلکہ شرعی طور پر تو اس سے ویسے ہی منع کیا گیا ہے۔ تو آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا
کہ جاؤ جس اونٹ کے گلے میں بھی وہ تانت نظر آئے، قلادۃ من وتر، قلادہ کے معنی پٹا یا جو پہنا جاتا ہے، وتر کے معنی وہ تانت کا، یا کوئی بھی قلادہ الا قطعت، اس کو کاٹ دیا جائے۔ کس لیے کاٹ دیا جائے؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو مشرکانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، اس لیے اس تانت کو کاٹنے کا حکم دیا، تاکہ جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر یقین توکل رہے اور اس طرح کی بیکار چیزوں پر انسان کا توکل یقین نہ ہو جائے۔ اور حدیث کے اندر لفظ ہے او قلادہ، یا کوئی بھی قلادہ ہو، کوئی بھی یعنی پٹا ڈالا ہو، حقیقت میں جو صحیح لفظ ہے وہ قلادہ من وتر ہے، کیونکہ وہ تانت کا قلادہ تھا، تانت کا وہ پٹا تھا جس کے پیچھے یہ گمراہ کن عقیدے تھے۔ لیکن اگر ویسے کوئی جانور کے گلے رسی ڈالتا ہے، کوئی زنجیر ڈالتا ہے، کوئی پٹا ڈال دیتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اور پکڑنے کے لیے ڈالنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے، تو ایسی چیزوں کو ڈالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اس طرح کا مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں زنجیر ڈالتے ہیں اس لیے کہ تاکہ جانور کو کنٹرول رکھیں، اس کو اپنے قابو میں رکھیں، پٹا رسی ڈالتے ہیں تاکہ جانور کو اپنے قابو میں رکھیں۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا پٹا ڈالنے کا کہ اس کے پیچھے کوئی جانور کو فائدہ ہوگا یا اس کو نقصان ہوگا۔ تو چنانچہ جاہلوں کا، مشرکوں کا اس کے پیچھے گمراہ کن عقیدہ تھا جس کا ہم نے ذکر کیا اس تانت کے پیچھے، اس لیے اس کو پہننے سے منع کیا گیا اور اس کا جو ہے اس کو اتارنے کا، اس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ جہاں تک ویسے پٹا ڈالنا ہو، رسی ڈالنا ہو جانور کے گلے میں، ضرورت بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ چنانچہ آپ ماتے ہیں اربط الخیل وقلدوہا، کہ گھوڑوں کو باندھو اور ان کے گلوں میں پٹا ڈالو یا کوئی زنجیر ڈالو، ولا تقلدوها الاوتار، ہاں لیکن یہ جو مشرکانہ تانت ڈالنے والے یا اس طرح کی چیز نہ ڈالو، یعنی تانتیں نہ ڈالو، تانت کے علاوہ اگر کوئی اور چیز تم ڈالتے ہو پٹا وغیرہ تو وہ چیز جائز ہے، کیونکہ اس کے پیچھے وہ غلط عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے جسے یعنی علماء نے صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جانور کے گلے میں کوئی اس طرح کی چیز ڈالنا، لٹکانا، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی، نظر بد نہیں ہوگی، یا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی بیماری سے بچی رہے گی۔ اور یہ چاہے وہ تانت کی شکل ہو یا تانت کے علاوہ آج اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ گاڑی کے ساتھ دیکھو کہ بعض اوقات کو پرانا سوکھا جوتا لٹکایا ہوتا ہے، کس لیے؟ اور ساتھ اوپر تختی لگی ہوتی ہے چشم بددور کی، کہ اس کو چشم یعنی کہ کوئی نظر بد نہ ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی گاڑیاں کہ جس کے ساتھ اس طرح کے پرانے جوتے لٹکے ہوتے ہیں، چشم بددور کی تختیاں لگی ہوتی ہیں، وہ الٹی پڑی ہوتی ہیں، تباہ ہوئی ہوتی ہیں، وہ نظر بد کا شکار ہوئی ہوتی ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ سے ہٹ کر جب انسان اس طرح کے گمراہ کن کام کرے گا، تو آگے ہم حدیث آ رہی ہے جس میں پڑھیں گے کہ آپ ماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کی عنایت اس سے اٹھ جاتی ہے، اللہ پھر اس کو سوکھے جوتے کے حوالے کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے سر، سوکھے جوتے سے پھر اپنی تو حفاظت کر۔ یہ ہے شیطان کا اصل ہتھ کنڈا، عقیدہ بھی، دین بھی برباد اور دنیا کے بھی نقصانات، اللہ کی حفاظت بھی اٹھ گئی۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے انسان سے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو۔ اور یہ شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، ابلیس کے ایجنٹ ہیں مختلف شکلوں میں، کوئی ملا ہے، کوئی پیر ہیں، کوئی گمراہ کن اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو لوگوں کو اس طرح کی تعلیمات دیتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے مکان بنایا ہے، ایک بہترین ولا تیار کیا ہے اللہ کی نعمتوں سے، ہاں اس کے اوپر کالی ہنڈیا جو ہے اس کو الٹی کر کے رکھو تاکہ کسی کی نظر بد نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے بچہ ہے خوبصورت اللہ نے دیا ہے، اس کے ماتھے پر کوئی کالا نشان لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ ہم کہتے کالا نشان کیوں لگاتے؟ اس کے گلے میں کوئی جوتوں کے ہار ڈالو، اور یہ جوتے گاڑیوں کے ساتھ باندھنے والا اپنے گلے میں بھی 2-4 جوتے ڈالے تاکہ اس کو بھی کوئی نظر نہ لگے، اپنے سر پہ کالی ہنڈیا رکھے تاکہ کسی کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ یعنی کیسی جاہلانہ باتیں ہیں کہ جو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرتا ہے۔
تو ہم نے صرف چند مثالیں دی ہیں، ورنہ تو ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر جہاں پر جائیں گے آپ کو اس طرح کی کیا کیا نئی نئی چیزیں نظر آئیں گی کہ جس میں اللہ سے ہٹ کر اس طرح کی بیکار، گھٹیا اور جن چیزوں کے اندر کسی طرح کا کوئی نفع نقصان نہیں بلکہ نقصان ہی ہے، ان چیزوں پر اعتماد اور یقین کیا جاتا ہے، اور یہ ہے اصل مسلمان کے عقیدے کی بربادی۔ اس کے بعد ابن مسعود کی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والطولة شرک۔ آپ میں کہ رقا جمع رقیہ کی، رقیہ کے معنی جس چیز سے دم کیا جاتا ہے، والتمائم جمع تمیمہ کی، اور تمیمہ کے معنی تعویذ، جو ہمارے تعویذ جس کو کہتے ہیں اردو میں۔ طولہ کیا ہے؟ طولہ ایک ایسا کوئی عمل ہوتا ہے کہ جس کی کو کھانا بنایا، کوئی ایسی چیز بنائی کسی کو کھلانے کے لیے جس سے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کے کھانے سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو اس طرح کے گمراہ کن اس طرح کے عقیدے اس کے پیچھے۔ تو اس حدیث میں آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ایک رقا کا، یعنی رقا کے معنی دم کرنا، اور دم کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ دم کی کچھ چیزیں جائز بھی ہیں اور کچھ چیزیں ناجائز بھی ہیں۔ ناجائز کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب دم جو ہے وہ ان کے شیطانی قسم کے ناموں سے ہو، اس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہو، کچھ شرکیہ اس میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں دم کرنے میں، یا یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ چاہے کلمات کو صحیح ہیں، صحیح دعا ہے جس سے دم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کلمات سے ہی، اس دعا سے ہی انسان کو فائدہ ہوگا، اسی سے اس کو کہ صحت ملے گی یا نقصان سے بچ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ چھوڑا بلکہ اس کلمات پر اعتماد کر لیا، تو یہ سارا شرک کا انداز ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہے، کلمات صحیح ہیں، کوئی لفظ شرکی الفاظ اس میں نہیں ہیں، اعتماد اور یقین اللہ پر ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کلمات مفہوم ہوں، ان کے معنی معلوم ہوں، چاہے وہ عربی میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو۔ ان کے اگرچہ بعض علماء نے تو شرط لگائی کہ عربی میں ہوں، لیکن ہم کہیں گے کہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کی اپنی زبان میں بھی ہے لیکن اس میں دعائیہ کلمات ہیں کہ جس کلمات کے اندر نہ کوئی شرک کا لفظ ہے اور نہ کوئی ایسے غیر مفہوم الفاظ ہیں جن کا معنی سمجھ نہ آتا ہو، کیونکہ بعض اوقات دم کرنے والوں کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا معنی کچھ پتہ نہیں ہوتا تو کیا ہے، الٹے سیدھے الفاظ ایسے بولتے ہیں جس سے دم کرتے ہیں لوگ، وہ شیطانی قسم کے الفاظ، شیطانی قسم کے منتر، وہ منتر پڑھ کے دم کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شرکیہ ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہیں، الفاظ صحیح ہیں، ایمان یقین اللہ پر ہے، اور معلوم شدہ الفاظ ہیں جن کے معنی معلوم ہو، تو پھر جو ہے دم کرنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عارضوا علی رقاکم، کہ جن چیزوں سے تم دم کرتے ہو مجھے پیش کرو، مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ۔ لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرک۔ آپ ماتے ہیں کہ اگر دم کرنے کے الفاظ میں، دم کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی شرک کا انداز نہیں ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا، آپ اپنے آپ کو بھی دم کرتے تھے، صحابہ کرام کو، ان کے بچوں کو دم کیا کرتے تھے، تو اور بلکہ آپ کو دم کیا بھی گیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا۔ تو اسی دم کرنا جو ہے اگر وہ قرآن و سنت سے ہو، صحیح الفاظ سے ہو، اللہ پر یقین ایمان کے توکل کے ساتھ ہو، اور مفہوم الفاظ ہوں تو جائز ہے۔ اگر یہ نہیں، شرکی الفاظ ہیں، اللہ سے ہٹ کر ان الفاظ پر یقین توکل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی غیر مفہوم قسم کے الفاظ ہیں تو پھر ناجائز ہے۔ تو یہ دم کے حوالے سے اس لیے ہم نے ذکر کیا تھا باب میں، جو مؤلف نے 2 ٹوک حکم کیوں نہیں دیا، کیونکہ اس میں تفصیل ہے، کچھ دم جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں۔ اور دوسری چیز تمائم کی ہے۔ اچھا، دم کے حوالے سے ہی اصل اس حدیث کا جو قصہ ہے وہ کیا ہے؟ اس حدیث کا لمبا قصہ ہے، اور قصہ یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیوی کے گلے میں کوئی دھاگا ڈالا ہوا ہے، تو پوچھا یہ کیا ہے، کس چیز کے باندھا ہے؟ تو اس نے، اور ساتھ ہی یعنی کہ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ تم نے اپنے گلے میں یہ دھاگا باندھا ہے، اور ساتھ ہی اس کو توڑ دیا، اس دھاگے کو توڑ دیا۔ تو بیوی نے بتایا کہ یہ دھاگا جو ہے مجھے اس طرح سے دم کر کے دیا گیا تھا
کس لیے؟ تاکہ ان کو کوئی تکلیف تھی یا کوئی ایسی چیز تھی اس سے بچنے کے لیے۔ تو ابن مسعود دھاگا کاٹا، توڑا اس کو، اور ساتھ فرمایا آل عبداللہ الاغنیاء عن الشرک، انتم آل عبداللہ، کہ تم عبداللہ کے گھر والے اس شرک سے بارتر ہو، اس شرک کی تم کو ضرورت نہیں اس طرح کے کام کرنے کی۔ اور پھر ان کی بیوی بتاتی ہے کہ میری بعض اوقات آنکھ پھٹکتی ہے تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی تو مجھے دم کرتا تھا، کچھ منتر پڑتا، دم کرتا تو میری آنکھ پھٹکنا بند ہو جاتی۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ کیسے پھٹکتی تھی؟ کہ شیطان اس کو پھٹکاتا تھا، شیطان تمہاری آنکھ پھٹکاتا تھا، اور جب تم اس یہودی کے پاس جاتے اور وہ شرکیہ قسم کا منتر پڑھتا جو شیطان چاہتا ہے اصل کام کہ آدمی شرک میں پڑے، شرک کا کام کرے، تو جب وہ شرک کا یہ کام کرتا تمہارے ساتھ تو شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا اور وہ تمہیں پھڑکانا، تمہاری آنکھ کو پھڑکانا بند کر دیتا۔ تو اصل اس کے پیچھے یہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ابن مسعود بیوی کو کہ تم کوئی اس طرح کی کام کرنے کے بجائے تمہارے لیے یہی کافی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ تو بیماری دور کر دے، اے لوگوں کے رب تو ہی شفا دینے والا ہے، اور تیری ہی شفا ایسی شفا ہے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہیں رہتی۔ ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث ہے کہ جس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے سبق دیے۔ اس میں پہلی بات تو ایک دھاگا دیکھ کر ہی برداشت نہ کیا، بلکہ اس کو فوری طور پر پہلا انکار کیا کیوں پہنا ہے، اور پھر اس کو توڑا، اس کو باقی نہ رکھا، اور پھر بیوی کو سمجھایا کہ اس طرح کے کام کرنا شرک ہیں۔ اور بیوی نے جب بتایا کہ آنکھ پھڑکتی تھی اور ایسے ایسے ہوتا تھا، انہوں نے اس کی بھی وجہ بیان کی کہ اس کے پیچھے بھی شیطان کا کیا، اس کا ہتھ کنڈا ہے، شیطان کی کیا سازش ہے، اور پھر اس کے بدل میں مد مقابل دعا سکھائی کہ تم کو اس کی جگہ پر یہ کام کرنا چاہیے۔ اور حقیقت میں ہم چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو سمجھا جائے، خصوصاً لوگوں کو دعوت دینے میں، لوگوں کو اس طرح کے شرک سے ہٹانے میں، کہ اگر ہمیں ان کو کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، شرکیہ کام کر رہا ہے، اگر اس کو ہم روکتے ہیں اس کام سے تو اس کے متبادل کوئی چیز دیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو اگر ایک چیز سے روکا جاتا ہے کہ جو اس کے نقصان دہ چیز ہے اس کے لیے، تو لازماً اس کے بدل میں اس کو چیز دی جائے جو اس کے فائدہ مند ہو۔ اب جب شرک کے کام سے روکتے ہیں، کوئی شرکیہ کام جو کر رہے ہیں اس سے ان کو روکا جاتا ہے، تو لازماً ان کو کوئی شرعی طریقہ کار دیا جائے کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، یا جس سے وہ اپنی حفاظت اور اپنا بچاؤ کر سکیں۔ کیونکہ وہ پہلے سمجھتا تھا آدمی کہ اس تعویذ سے بچاؤ مل جاتا ہے، دھاگے سے بچاؤ مل جائے گا۔ اب دھاگا آپ نے توڑ دیا، تعویذ آپ نے نکال دیا، اب آپ کو کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جس کے کرنے سے اس کو واقع ہی اس کی تحفظ ملے، اس کو اس پر یقین ہو کہ اس سے مجھے حفاظت ملے گی۔ تو اور اس حدیث سے ہمیں ایک بہت بڑی اور بات کا اندازہ ہوا، وہ کیا ہے؟ ابن مسعود کا فرمانا کہ تمہاری آنکھ پھڑکتی تھی، وہ شیطان پھڑکاتا تھا، اور جب یہودی منتر پڑھ کے دم کرتا تھا تو وہ پھڑکانا بند کر دیتا تھا۔ اس کے پیچھے مقصد معنی کیا معلوم ہوا کہ بعض اوقات مشرک شرکیہ کام کرتا ہے اور اس کے شرکیہ کام کی وجہ سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ہم نے صاحب کا باب میں پڑھا تھا یہ چیز کہ بعض اوقات کوئی آدمی تعویذ باندھتا ہے، کوئی دھاگا پہنتا ہے، کوئی کڑا چھلا پہنتا ہے، اور اس طرح کا مشرکانہ کام کرتا ہے جو غلط کام ہے، لیکن اس غلط کام کے باوجود کرنے کے باوجود بھی اس کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے۔ بعض اوقات فائدہ نہیں ہوتا، صرف اس کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے، سائیکالوجی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ تعویذ باندھ دیا، اب میں ٹھیک ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ہوتا وہی جس طرح پہلے ہے۔ بعض اوقات شیطان کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اللہ نے شیطان کو انسان کو تنگ کرنے کے لیے، انسان کو تکلیف اذیت دینے کے لیے ہر طرح کے رستے اس کے کھولے ہوئے ہیں، اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو کر بعض اوقات جسم کے کسی خاص حصے کو تکلیف دیتا ہے، خود اذیت دیتا ہے، کسی خاص چیز کو بند کر دیتا ہے، عورت کا رحم بند کر دیا کہ اس کو بچہ نہ ہو۔ یہ شیطان کے کام ہیں سارے۔ تو کیونکہ اللہ نے شیطان کو ہر طرح کے انسان کو تکلیف اذیت دینے کا ہر طرح کے اس کو
اختیارات اور رستے اس کو دیے ہوئے ہیں۔ تو بعض اوقات شیطان جو ہے چاہتا ہے کہ آدمی شرک کا کام کرے، تو چنانچہ پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے کوئی۔ اب وہ آدمی اپنے طور پر علاج کرتا ہے لیکن علاجوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آخر میں پھر اس کو کوئی بتانے والا ملتا ہے کہ فلاں بابے سے تم کو تعویذ ملے گا، فلاں قبر کی مٹی جو ہے وہ تمہارے لیے شفا ہوگی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس طرح کا آدمی کام کر کے، اور بعض اوقات کہ فلاں درگاہ پر کوئی بکرا مرغا ذبح کرو، تو اس طرح کا کام کرو تو تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو شیطان اس طرح کے کام خود کرواتا ہے بندوں سے تاکہ وہ شرک میں پڑیں، اور ان کو اس کا جو شیطان کا مقصد ہے پورا ہو کہ شرک میں پڑھ کے جہنم کو جائے۔ اصل شیطان یہ چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ مشرکانہ قسم کا ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو لیکن شیطان کو خوش کرنے والا ہو، تو شیطان اس کو تکلیف دینا بند کر دیتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے شفا مل گئی بابے کے دھاگے سے، بابے کے تعویذ سے۔ ہوتا کچھ بھی نہیں، ہوتا شیطان کا ساتھ کنڈا ہے، وہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ اور جب بابے کا مشرکانہ تعویذ پہنا جاتا ہے تو شیطان وہ اپنی تکلیف دینا بند کر دیتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ میری تکلیف دور ہو گئی، اور دور نہیں ہوئی بلکہ شیطان کامیاب ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کا آدمی نے سودا کر لیا۔ تکلیف دور نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف کا سودا کر لیا۔ تو یہ اس حدیث کی بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس لیے ماتے ہیں ان الرقا، تو ابن مسعود ماتے ہیں کہ ہر طرح کے یعنی کہ دم کرنے کے جو معاملات ہیں، آپ ماتے ہیں کہ اس میں یہ شرک ہے، لیکن ہم نے وعدے کیا کہ سارے شرک نہیں ہیں بلکہ بعض شرک ہے اور بعض شرک نہیں ہے۔ دوسری چیز تمام ہے تعویذ، اور تعویذ سبھی کے سبھی شرک ہے، جس کے ہم آگے تفصیل پڑھیں گے۔ وہ تیولا، اور تیسری چیز تیولا ہے جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو بعض اوقات خاوند بیوی یا دو افراد یا دو آدمی جو آپس میں چاہتے ہیں کہ ان کی آپس میں محبت پیدا ہو، کہ آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں یا کسی رشتے ناطے کے معاملات ہیں کہیں نہیں ہو رہا ہوتا، آپس میں ان کی بات چیت نہیں طے پاتی، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ چیز کھلاتے پلاتے ہیں، اور جو حقیقت میں جادو ہی کا عمل ہے۔ یہ تیوالا جو ہے یہ جادو کا کام ہے کہ ایسی چیز کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو ظاہراً کچھ پڑا بھی جاتا ہے، کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ بھی جادو کا ایک عمل ہے، جادو کی کیفیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے انہوں نے ساری وضاحت کی ہے تمائم کیا ہوتے ہیں، تیولا کیا ہوتے ہیں، جس کا ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا، تمام تعویذوں کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن جب وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو، یعنی قرآنی تعویذ ہو، تو بعض صحابہ اکرام نے اسے جائز قرار دیا ہے اور بعض نے اسے ناجائز۔ انہی ناجائز قرار دینے والوں میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے قرآنی تعویذوں کی بات کی ہے، اور اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، کیونکہ آگے چل کر آخری جو وکیع اور ابن مسعود کے جو شاگرد ہیں اور ابراہیم نخعی ان سے روایت کرتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، وہاں پر ہم بات کریں گے قرآنی تعویذوں کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم عام تعویذوں کی بات کرتے ہیں۔ تو دوسری حدیث میں کیا ہے؟ دوسری حدیث عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ، اور یہ صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، لیکن چھوٹے صحابی تھے، اور اس لیے ان کے کوئی احادیث میں ثابت نہیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آپ سے کوئی حدیث سنی ہو، اور اس لیے علماء ان کو، بعض علماء اکثر علماء ان کو تابعین میں شمار کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عکیم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، من تعلق شیئا، کہ جو کوئی بھی چیز لٹکاتا ہے، کوئی بھی چیز کسی بھی چیز سے متعلق ہو جاتا ہے۔ تعلق کا لفظ جو ہے وہ تعلق کا لفظ ظاہر بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ کوئی چیز لٹکانا، کوئی تعویذ باندھنا بھی ہے، اور معنوی طور پر بھی کسی چیز کے ساتھ دل لگا لینا، دل میں کسی چیز پر اعتماد کر لینا، یعنی تو دلی اعتماد بھی اس میں آئے گا، اور عملی طور پر بھی کسی چیز لٹکانے کا بھی، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو متعلق کر لیتا ہے، کوئی چیز لٹکا لیتا ہے، یا اپنے دل میں اس کے بارے میں خیال پیدا کر لیتا ہے کہ ایسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، وکیل الیہ، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے،
اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کا وکیل بن جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ہٹ کر اوروں کے ساتھ اپنے تعلق قائم کر لیتا ہے، بندوں کے ساتھ، کہ فلاں سے فائدہ ہوگا، فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، یا کوئی تعویذ دھاگا کوئی اس طرح کی چیز، تو جس چیز پر اس نے تعلق قائم کیا ہوتا ہے اللہ اسی کے حوالے اس کو کر دیتا ہے۔ اس کے حوالے کرنے کا معنی کہ اللہ کی طرف سے مدد نصرت اس کی اٹھ جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی پر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ سے محروم ہو گیا، اللہ کی مدد جس سے اٹھ گئی، اللہ کی عنایت، اللہ کی حفاظت جس سے ختم ہو گئی، اور جو مخلوق کے حوالے کر دیا گیا، اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا کہ جب اللہ نے چھوڑ دیا، پھر کون ہے اس کو جو ہے کافی ہو، اس کو سنبھالنے والا ہو۔ اور اس کے مقابلے میں جب انسان اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ مانتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کافی ہونے کا معنی کہ اس کو ہر طرح کے نقصانات سے بچاتا ہے، ہر طرح کی خیر و بھلائی جو اس کو چاہیے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر اس چیز کا بیان آیا ہے کہ من تعلق شیئا وکیل الیہ، کہ آدمی جس چیز کے ساتھ بھی اپنے آپ کو متعلق کر لیتا ہے، جس چیز پر بھی اپنے یقین توکل پیدا کر لیتا ہے، یا کوئی بھی چیز لٹکا لیتا ہے، اللہ اس آدمی کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے، جس کا معنی کہ اللہ کی مدد نصرت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بدبخت آدمی اسی مخلوق کے حوالے ہو کر تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ تو جس میں تعویذوں کے بارے میں ذکر آیا کہ تعویذ جو ہے لٹکانا، کسی چیز سے متعلق ہو جانا، کتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو دھاگا لٹکایا، اس کے حوالے اللہ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا، کسی نے کوئی تانت باندھی، اللہ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا اس کو، تو وہ تانت دھاگا اس کو کیا کرے گا، اس کا کیا فائدہ کرے گا۔ آگے مزید رویفع ابن رافع کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا رویفع لعل الحیات تطول بک، اے رویفع ممکن ہے تم لمبی زندگی پاؤ۔ اور یہ رویفع جو ہیں یہ مصر کے جو گورنر تھے ان میں سے رہے ہیں، اور 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمبا عرصہ انہوں نے پایا ہے، تقریباً 46 سال تک آپ کے بعد زندہ رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق، کہ ممکن ہے کہ تم لمبی زندگی پاؤ۔ تو اخبر الناس ان من عقد لحیتہ، تو لوگوں کو یہ بات بتانا کہ جو اپنی داڑھی کو باندھتا ہے، او تقلد وطرا، یا تانت گلے میں ڈالتا ہے، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا کسی جانور کے گوبر سے استنجا کرتا ہے یا ہڈی سے استنجا کرتا ہے، فإن محمدًا بریء منہ، تو اس کو یہ بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ جو یہ 3 کام کرتا ہے، پہلا کام کیا ہے کہ داڑھی باندھتا ہے۔ داڑھی باندھنے کا کیا معنی ہے؟ اس کے علماء نے مختلف تفسیریں کی ہیں کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوگ تکبر کے انداز سے داڑھی کو باندھتے تھے، داڑھی کو گرا باندھتے تکبر کے انداز سے، اور خاص طور جنگ وغیرہ کے اندر۔ اور بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ داڑھی کے بالوں کو گنگریالہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس میں ایک تخنث کا معنی ہے کہ آدمی عورتوں جیسے کام کر رہا ہے، اور مردوں کا عورتوں جیسے کام کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی کیا گیا ہے عقدہ فی الصلاۃ، کہ نماز میں داڑھی کو باندھنا۔ تو علی کل حال داڑھی کا باندھنا اگرچہ نماز کے اندر ہو یا اس کے علاوہ ہو، اسے منع کیا گیا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو داڑھی کے باندھنے والے کی بھی کیا وعید ہے کہ اللہ کی وجہ اس شخص سے بری ہیں۔ دوسرا جرم کیا ہے، یا دوسری چیز کیا ہے؟ او تقلد وطرا، یا اس نے کوئی تانت باندھی، وہ ڈالی، اپنے گلے میں ڈالی ہو، کسی بچے گلے میں ڈالی ہو، کسی جانور کے گلے میں ڈالی ہو، تو جس نے بھی کسی کے گلے میں وہ تانت ڈالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بھی بری ہیں۔ اور تیسرا، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، کسی جانور کے گوبر سے استنجا کیا یا ہڈی سے استنجا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ایسے شخص سے بری ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ماتے لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد اخوانکم الجن، کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم میں ہے۔
تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی آپ نے تقلد وطرن یہ بیان کر کے کہ جو بھی یعنی کہ اس طرح کی تانت، کوئی جوتا باندھتا ہے، کوئی تانت باندھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ بری اس سے ہی ہوتے ہیں کہ جو واقعی شرک میں پڑا ہوتا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے۔ اس کے بعد سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدر رقبہ، کہ جو آدمی کسی انسان سے تعویذ کاٹتا ہے، اتارتا ہے، ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو، اور حقیقت میں یہ غلام آزاد کرنے سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، غلام کی آزادی تو صرف دنیا کے اعتبار سے اس کو تھوڑی دنیا کی چند دن کی اس کو لذت مل جاتی ہے یا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے آزاد ہونے سے، لیکن جس کے گلے سے تعویذ کاٹ دیا، جس کو شرک سے نکال دیا، اس کو صرف دنیا کے چند دن کی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی اس کی آخرت کو سنوار دیا، اس کو جہنم سے آزاد کروا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور آزادی کیا ہوگی؟ غلام تو صرف دنیا میں کسی کے اپنے آقا مولا سے اس سے آزاد ہو رہا ہے، لیکن جو آدمی شرک سے نکل رہا ہے، توحید کو اپنا رہا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن ہونے سے بچ رہا ہے، اس سے آزاد ہو رہا ہے۔ تو اصل سب سے بڑی آزادی یہ ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر آدمی کسی کے گلے میں کوئی ایسی چیز دیکھے تعویذ دھاگے جیسی، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو کاٹنا چاہیے، لیکن کاٹنے سے پہلے اس کو بتانا سمجھانا چاہیے کہ یہ چیز کیسی ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اور وکیع ابن مسعود کے شاگرد ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن۔ ابن مسعود کے شاگرد، یعنی یہاں پر وکیع جو ہیں ابن مسعود کے شاگرد ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابراہیم نخعی ابن مسعود کے شاگرد ہیں اور وکیع ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں۔ تو ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابن مسعود کے شاگرد جو تھے وہ ہر طرح کے تعویذوں کو، چاہے وہ قرآنی ہوں یا غیر قرآنی ہوں، سبھی کو ناپسند کرتے تھے، اور سلف صالحین کا خصوصاً تابعین کا کہنا مکروہ ہے، یہ اس کو مکروہ سمجھنا، مکروہ ہونے کا معنی کہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے، کیونکہ علماء نے مکروہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، کراہت تحریمیہ و کراہت تنزیہیہ، کہ وہ مکروہ جو حرام کے معنی میں ہے، وہ مکروہ جو حرام کے معنی میں ہے کہ جو حرام کا حکم ہے وہ اس مکروہ کا حکم ہے، اور سلف صالحین تابعین اکثر مکروہ کا لفظ جو ہے وہ حرام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور دوسرا کراہت تنزیہیہ کے معنی کہ ایسا مکروہ کہ جو ناپسند ہو، یعنی حرام تو نہیں لیکن چیز ناپسند ہے۔ تو ابن مسعود کے شاگردوں کے ہاں کراہت جو تھا وہ تحریم تھا، کسی چیز کا حرام ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے تعویذوں کو ناپسند کرتے تھے، حرام سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے ہو۔ اب قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے جو لائیں لگائی ہوتی ہیں، نمبر لکھے ہوتے ہیں، کچھ شیطان و جنوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی، یہ تو حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ شرک ہے کھلا۔ لیکن بات ہے قرآنی تعویذوں کے حوالے سے کہ جس میں بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے، اور جس میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مؤلف نے خود ہی لکھا ہے کہ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، اور بعض صحابہ نے اس کو جائز کہا ہے اور بعض نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ لیکن حقیقت میں بعض کا کہنا کہ جائز کہا، اور بعد میں جیسے سننے والے کو، پڑھنے والے کو یہ احساس ہوتا ہو کہ یعنی ممکن ہے آدھے صحابہ نے اس کو جائز سمجھا ہو اور آدھے نے ناجائز سمجھا ہو، بات حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ حقیقت بات کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ صحابہ جو جائز کہنے والے صرف چند ایک ہے، صرف چند ایک ہے، اور وہ چند ایک کے بارے میں جو آتا ہے ان سے بھی روایتیں صحیح ثابت نہیں ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جن کے بارے میں ذکر آتا ہے وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈر خوف سے بچانے کے لیے، ان چیزوں کی حفاظت کے لیے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تعویذ لکھ کر، جو بڑے بچے ہوتے تھے ان کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور چھوٹے بچوں کے گلوں میں یہ کلمات، یہ دعا لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، کہ یہ کلمات لکھ کر ان چھوٹے بچوں کے گلوں میں لٹکا دیتے، اور جو بڑے بچے ہوتے ان کو سکھا دیتے۔
لیکن یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی حدیث ہے اور سخت ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ صحابہ کے بارے میں جو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ تعویذ لٹکاتے باندھتے تھے، اکثر صحابہ کے بارے میں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، حدیثیں ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، وہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ کسی صحابی کے بارے میں ثابت بھی ہو جائے کہ واقعی ہی اس نے تعویذ کو جائز قرار دیا ہے، وہ خود تعویذ باندھتا تھا یا کسی کو تعویذ لکھ کر دیتا تھا یا باندھنے کی اجازت دیتا تھا، تو تب بھی ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس صحابی کی بات کو لیں یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں۔ یہاں پر ایک اہم جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کی بات، یہ صحابی کا عمل کیا حجت ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی کا عمل اور اس کی بات حجت ہوتا ہے جب سبھی صحابہ کا اس پر اتفاق ہو۔ کوئی خلیفہ راشد ابو بکر صدیق ہو یا عمر فاروق، کوئی بھی خلیفہ راشد ممبر پر کھڑے ہو کر کسی بات کا حکم یعنی کہ فیصلہ کرتے ہیں یا فیصلہ سناتے ہیں اور سبھی صحابہ اس کو سن کر قبول کرتے ہیں، کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ صرف اکیلے کہنے والا وہ شخص نہیں تھا، بلکہ سبھی صحابہ نے اس کی موافقت کی ہے، کیونکہ صحابہ ممکن نہیں کہ سبھی کے سبھی صحابہ کسی غلط کام پر خاموش رہیں، تو اس کا معنی کہ وہ ان کے سامنے جو کام پیش کیا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ تو صحابہ کا اجماع سکوتی اس کو بولتے ہیں۔ تو اگر تو سبھی صحابہ کے مجمع کے سامنے، بھرے مجمع میں کوئی چیز کہی جائے، بتائی جائے اور سبھی صحابہ اس کو قبول کریں، اس کو رد نہ کریں، تو پھر تو ان کی بات، اس صحابی کی بات جو ہے قابل حجت ہے۔ لیکن اگر کوئی صحابی اپنے طور پر کوئی کام کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور ممکن ہے دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا ہو کہ اس نے کیا کام کیا ہے، تو صحابی کا وہ کام حجت اور دلیل نہیں ہے، چاہے جائے کہ سنت کو چھوڑ کر اس کی بات لی جائے، بلکہ ایسی حالت میں صحابی کی بات کسی لحاظ سے بھی حجت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر فرض کرو کسی صحابی کے بارے میں ثابت بھی ہو جائے کہ وہ صحابی تعویذ باندھتا تھا، اپنے بچوں کے گلے میں باندھتا تھا یا باندھنے کی اجازت دیتا تھا، ہم کہیں گے کہ اگر وہ ثابت بھی ہو تب بھی اس صحابی کا یہ کرنا سنت کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف ہے۔ اور جب صحابی کی کوئی بات حدیث کے خلاف آ جائے تو کتنا بڑا بھی صحابی کیوں نہ ہو، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی۔ تو آدمی کہنے لگا کہ تم مجھے یہ حدیث سناتے ہو جبکہ ابو بکر اور عمر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یعنی ابو بکر عمر کو شاید وہ حدیث نہ ملی تھی، کوئی بھی معاملہ تھا، تو وہ فتویٰ الگ دیتے تھے۔ تو ابن عباس مانتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش ہو کہ میں تم کو اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے آگے سے ابو بکر صدیق عمر فاروق کی باتیں بتاتے ہو۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر حدیث کے خلاف بات ہے تو چاہے وہ کہنے والا ابو بکر بھی کیوں نہ ہو، اس کی بات بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو بات کر رہے تھے قرآن تعویذوں کے حوالے سے، جن صحابہ کے بارے میں شبہ دیا جاتا ہے یا تو ان کے بارے میں ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت بھی ہے تب بھی وہ صحابی کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ جو حجت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآنی تعویذوں کے کوئی کہنے والا کہے بھی قرآن کی آیت ہی ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں وہ کچھ نازل کیا ہے کہ جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر قرآن کی آیت ہے تو شفا ہے، رحمت ہے، ہم اس کو یعنی کہ اس کو تعویذ بنا کر پہنیں؟ تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نازل کی آیت تو قرآن کے پڑھنے کے لیے ہے، تعویذ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی صحیح تفسیر ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس نبی نے ہم کو یہ آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ آپ نے تعویذ لکھے باندھے، بلکہ آپ تو تعویذ سے سختی سے منع کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ اس آیت کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے، دم کرنے کے ساتھ ہے، تعویذ بنانے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو قرآن میں شفا ضرور ہے لیکن پڑھنے سے ہے، تلاوت کرنے سے ہے۔ دوسری چیز کہ قرآنی تعویذوں کے حوالے سے کہ فرض کرو کوئی آدمی کسی پیر ملا کے پاس گیا، اس نے آگے اس کو تعویذ لکھ کر دے دیا، اور تعویذ کسی کپڑے یعنی چمڑے پر یا کسی کاغذ پر جو بھی لکھا اس کو دیا، لپٹا ہوا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اندر اس نے کیا لکھا ہے۔ اب وہ آدمی وہ تعویذ کسی چمڑے وغیرہ کے اندر ڈال کر یا اس طرح کی چیز کے اندر ڈال کر پہننا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر۔
تو اب جب پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے، قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے یا کوئی اس پیر ملا نے اپنی طرف سے کوئی گمراہ کن قسم کی شرکیہ بات ڈال دی ہے، اب جب پتہ ہی نہیں تو کیا ایسی چیز ہم باندھ سکتے ہیں؟ پھر دوسری چیز کہ آدمی جب تعویذ باندھتا ہے، لٹکاتا ہے، تو اس کا یقینی طور پر اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے بچا لے گا، اس سے مجھے بچت ہو جائے گی، بیماری نہیں لگے گی، نظر بد نہیں ہوگی، اس کا اللہ پر یقین اٹھ جاتا ہے اور اسی تعویذ پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن ہے اگر اس کے اندر، تو قرآن کا تعویذ پہنا ہوا جس میں قرآنی صورتیں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو لے کر آدمی ٹالٹ جاتا ہے، اس طرح کی گندی جگہوں پر جاتا ہے کہ جس میں قرآن کی توہین ہو رہی، کوئی شک نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ پر قرآن نازل ہوا تھا، آپ نے ہی قرآن آگے امت کو سکھایا ہے، لیکن آپ نے قرآن کے تعویذ نہیں بنائے اور نہ بنانے کی اجازت دی ہے۔ تو اس لیے قرآن کا تعلق تلاوت کے ساتھ ہے، نہ کہ تعویذوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو نافرمانی ہوتی ہے اس چیز کے اندر، تو اس لیے قرآن تعویذ جو ہے وہ منع ہے۔ ہم نہیں کہیں گے شرک ہے، ہم یہ کہیں گے کہ حرام ہے، کیونکہ اس میں اس طرح کے طرح کے خطرات اور طرح کے اس میں برائیاں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ قرآن تعویذوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد یہ بھی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو مکمل کیا جائے، کہ بعض اوقات کوئی چیز کسی برتن میں لکھ کر اس کو پیا جاتا ہے، کسی کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ چیز لکھ کر پانی میں ڈال کر اس کو پیا جاتا ہے، یا پانی پر دم کیا جاتا ہے، اس طرح کی کسی چیز پر دم کر کے اس کو کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خصوصاً عورت کو اگر زچگی کی حالت میں بچہ پیدا کرنے کی کیفیت میں جو ہے مشکل ہو رہی ہو، تو فرماتے ہیں ابن عباس کہ یہ الفاظ لکھو اور یہ لکھ کر جو ہے اس کو یعنی کہ پلاؤ، یا اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے گلے میں، یعنی کہ اس کو پلاؤ، بلکہ اس کو پلانے کا ہے، یہ لفظ جو ہے بسم اللہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، کسی صاف برتن میں ان کو لکھا جائے اور لکھ کر جو ہے اس عورت کو پلایا جائے، تو اللہ کے حکم سے اس کو آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے قابل حجت ہے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ممکن نہیں کہ ابن عباس اس طرح کی بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہوں، کیونکہ غیبی چیز ہے، تو لازماً انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی ہوگی تبھی کہی ہے۔ تو چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز کسی برتن پیالے میں لکھ کر کوئی آیتیں یا کوئی اس طرح کی چیز لکھ کر پینا ہو تو اس کی اجازت دی گئی ہے، یا اس کا ذکر آتا ہے حدیث میں اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح یعنی کہ جہاں تک پانی میں دم کرنے کے حوالے سے ہے، تو اس کے بارے میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ پانی میں دم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، اگرچہ اس حدیث میں کچھ ضعف ہے، حدیث میں ضعف ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ آپ نے پانی پر دم کیا، لیکن پانی پر دم کرنا جو ہے صحابہ سے ثابت ہے اور کئی صحابہ نے کیا ہے، لیکن دم کرتے ہوئے اگر پھونک نہ ماری جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جسم پر دم کرنا ہو تو اس میں دم کرتے ہوئے پھونک مارنا اور پھونک کے اندر ہلکا سا تھوک ہونا، ہاں یہ مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دیتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا باب، کہ جس میں ہم نے دم کے اور تعویذات کے حوالے سے پڑھا ہے کہ دم جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں، جائز اور ناجائز، اور اس کی تفصیلات بیان کی کہ کب وہ جائز ہوتا ہے اور کب وہ ناجائز ہو جاتا ہے، اور تعویذات کا جو لفظ ہے اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے، ہر طرح کی وہ چیز کہ جس پر آدمی توکل یقین کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوگی، اس کی نظر نہیں لگے گی اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی دھاگا کڑا ہو، کوئی من کا چھلا ہو، یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ بھی ہو، یہ سبھی تعویذات ہیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ ایک سوال ہے، جی ہاں، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن کی تعویذ کے قائل تھیں؟ ہاں، حضرت عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن تعویذوں کی قائل تھیں، لیکن جس ہم نے اس کا یہ کہ بتایا ہے کہ پہلی بات تو ہمیں ان سے ثبوت کی ضرورت ہے کہ واقعی ہی ان سے یہ بات صحیح ثابت ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی ہم کہیں گے کہ کسی ایک صحابی کا عمل ہے کہ جس پر باقی صحابہ نے موافقت نہیں کی، یا باقی صحابہ کے سامنے اس چیز کو نہیں پیش کیا گیا، تو اس لیے
کسی صحابی کا عمل ثابت بھی ہو جاتا ہے تب بھی ہم کہیں گے اگر حدیث کے خلاف ہے تو اس کے عمل کی اس کے بعد کی کوئی اعتبار نہیں ہے. جی شیخ سوال ایک اور آیا ہے. گھروں میں عورتوں کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ مرچی 7 بار سر پر گھماتی ہیں, اس مرچی پر سورہ اخلاص, سورہ ناس, سورہ فلق اور فاتحہ پڑھتی ہیں اور پھر مرچی کو جلا دیتی ہیں, اور اگر مرچی کی اسمیل آئے تو سمجھتے ہیں کہ نظر نہیں لگی, اور اگر اسمیل آئے تو سمجھتے ہیں کہ نظر لگی ہے, اور ایسا کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اگر نظر ہے تو اتر جاتی ہے. جی آپ نے شاید سنا ہو کہ مرچی کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ بعض اوقات گھروں میں مرچی جلاتے ہیں اور مرچی کی اسمیل اگر آتی ہے تو اس کا مطلب کہ نظر اتر گئی, اور نہیں آئی تو پھر اس کا مطلب کہ نظر باقی ہے. یہ سارے جاہلانہ مشرکانہ کام ہیں, ہندوؤں سے سیکھے ہوئے, سکھوں سے سیکھے ہوئے, اس طرح کے کافر و بے ایمانوں سے لیے ہوئے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں اس کے مد مقابل ہم کو وہ چیزیں دی ہیں کہ جو سنت ہیں, صحیح ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق ہیں, جس کی کرنے سے اللہ پر یقین کا قائم ہوتا ہے, اور اس طرح کے شیطانی کاموں سے ہم کو دور رکھنے کا حکم دیا ہے. مرچی کا کسی کی نظر اتارنے سے, نظر لگانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس کی بدبو آنے سے اور نہ اس کی نہ آنے سے, بلکہ اس طرح کے کام کر کے سوائے اپنا سانس جو ہے اس کو بند کرنا اور اپنے آپ کو بیمار کرنا اور سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے, انزعها فإنها لا يزيدك الا وهنا, کڑا جس نے پہنا تھا اب اس کو فرماتے ہیں کہ اس کو اتار دو, ایسے تمہاری بیماری بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. تو ایسے مشرکانہ کام کر کے, غلط کام کر کے جو ہے آدمی عقیدہ بھی خراب کرتا ہے, ایمان بھی برباد کرتا ہے, اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے, اور وقتی طور پر یعنی کہ ظاہری طور پر اپنی صحت بھی خراب کر رہا ہے, اس طرح کی مرچیں جلا کر, اس طرح کی دھنیاں لے کر. شیخ پانی کی بوتل کے اوپر قرآن کا دم کرنا کیسا عمل ہے؟ ہم اب آخر میں یہی ذکر کر رہے تھے کہ پانی پر دم کیا جا سکتا ہے, صحابہ کرام سے وارد ہے, اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے, لیکن آپ سے حدیث جو ہے صحیح ثابت نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام سے وارد ہے کہ پانی پر دم کیا کرتے تھے. تو پانی پر دم کیا جا سکتا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ اس میں پھونک نہ ماری جائے. اگرچہ بعض علماء نے دم کے دوران پھونک مارنے کی بھی اجازت دی ہے, لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے, کسی بھی پانی یا پینے والی جو چیز ہے اس میں آپ نے پھونک مارنے سے منع کیا ہے, اس لیے ہم کہیں گے کہ پھونک نہ ماری جائے, ویسے پانی کو سامنے رکھ کر اس میں دم کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی وجہ سے اثر ڈالتا ہے. لیکن پانی کے علاوہ اگر اور کوئی چیز ہو, یعنی آدمی کے کسی کے جسم پر دم کرنا ہو, تو وہاں پر سنت ہے ہلکے سے تھوک سے اس کو پھونکنا, کیونکہ اس تھوک کا اثر ہوتا ہے, اور اثر اس لحاظ سے کیونکہ اس میں قرآن پڑھا گیا ہے یعنی کہ زبان سے, ہونٹوں سے, تو قرآن کے یعنی کہ تلاوت کے بعد جو تھوک نکل رہا ہے اس میں قرآن کی ایک تاثیر ہے. تو اس لیے سے اگر کوئی تھوکتا ہے یعنی کہ کسی پر یعنی کہ ہلکا سا تھوکتا ہے اس کو دم کرتے ہوئے تو جائز ہے, اور اس کا انشاءاللہ تاثیر ہے, لیکن پانی پر نہ تھوکا جائے تو زیادہ بہتر ہے. شیخ کیا ہر طرح کے دم پر وہ تھوکنے والے اثرات کرنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ پاکستان میں کھانے کے پر بھی کر دیتے ہیں. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کھانا پانی پینے پر اس طرح کی چیزوں پر نہ کیا جائے. پانی پر تو خصوصاً حدیث میں منع ہے کہ پانی میں پھونکنا, کوئی بھی پانی پینے کی چیز کیوں نہ, پانی ہو یا چائے ہو یا کوئی بھی جوس وغیرہ کچھ بھی ہو, اس میں آپ نے پھونکنے سے منع کیا ہے. تو اور کھانے کی چیزوں پر بھی ایک طرح کی بعض اوقات لوگوں کو جو ہے پھر وہ یعنی کہ کراہت بھی ہوتی ہے اس میں, تو بہتر ہے کہ اس پر ویسے کھانا سامنے پڑا ہو, کھانے کی چیز اس پر دم کر دیا جائے تاکہ کھانے والے کو اس کا فائدہ ہو جائے. کھجور فرق کرو, شہد ہے, کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے, اس پر دم کیا جائے تو نہ پھونکا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر, صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد.